فالقول له الا فيما هيئ للاكل. آواز تو صاف آ رہی ہوگی؟ جی حضرت صاحب آ رہی. چلیے تھوڑا میں نیچے پڑھا رہا ہوں نا، اس لیے اگر گڑبڑ ہو تو بتا دینا ذرا. وَإِن بَعَثَ إِلَيْهَا، اور اگر شوہر نے عورت کی طرف کوئی چیز بھیجی تو عورت نے کہا کہ وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور شوہر نے کہا وہ مہر ہے، تو قول شوہر کا ہے مگر اس چیز میں جو کہ تیار کی گئی ہے کھانے کے لیے. لیکن شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، کئی صورتیں کئی طرح سے بیان کر دی گئیں. اب انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کے پاس کوئی چیز بھیجی اور جب وہ چیز بھیجی، چاہے وہ نقد ہو یا سامان ہو یا کھانے والی چیز ہو، زفاف سے پہلے ہو یا زفاف کے بعد ہو، کوئی شے بھیجی شوہر نے بیوی کے پاس، اور اس میں جہت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کس طریقے کی ہے، مہر کی ہے یا تحفے کی ہے. شوہر نے یہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر شوہر نے ذکر کر دیا مہر کیا تو وہ مہر کی ہو جائے گی، شوہر نے کہہ دیا کہ تحفہ ہے تو تحفے کی ہو جائے گی. لیکن اس نے جہت ذکر نہیں کی کہ یہ تحفے کی ہے یا مہر کی ہے، یوں ہی کہہ دیا، یوں ہی بھیج دی کوئی چیز. اب اس کے بعد میں اختلاف ہوا شوہر اور بیوی کے درمیان، تو شوہر نے یہ کہا کہ جو چیز میں نے بھیجی تھی وہ تو مہر کی تھی. بیوی کہنے لگی نہیں، وہ مہر کی نہیں تھی بلکہ وہ ہدیہ کی چیز تھی، تحفہ کی تھی، آپ نے بطور تحفہ میرے پاس بھیجی تھی، وہ مہر کی نہیں تھی، مہر میں شمار نہیں ہوگی. تو اگر یہ اختلاف شوہر و بیوی کے درمیان ہو جائے تو ایسی صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا اور شوہر کا قول مانا جائے گا، یعنی وہ شے جو ہے وہ مہر میں شمار ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شوہر مالک بنانے والا ہے، تو لہذا جہت تملیک سے وہی واقف ہے، وہی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ چیز میں نے کیوں بھیجی ہے، تو جو وہ کہہ دے گا وہی بات مانی جائے گی. اگر شوہر نے کہا کہ وہ مہر کی چیز تھی تو مہر کی مانی جائے گی، ہدیہ نہیں مانی جائے گی. ہاں اگر وہ چیز ایسی ہے جو کھانے وغیرہ کے لیے تیار کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر روٹی بھیج دی، بھنا ہوا گوشت بھیج دیا، مچھلی بھیج دی بنی ہوئی، تو اگر ایسی چیز بھیجی ہے شوہر نے جو کہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی ہے، زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی ہے، اگر ایسی چیز بھیجی ہے تو ایسی صورت میں عورت کا قول مانا جائے گا اور وہ چیز ہدیہ کی مانی جائے گی، مہر کی نہیں. ہاں اگر روٹی وغیرہ نہ ہو بلکہ گیہوں ہو، ایسے ہی گوشت نہ ہو بکری کا بلکہ زندہ بکری ہو، یا گھی ہو، شہد ہو، یا ایسی چیز ہو جو مہینے 2 مہینے 4 مہینے باقی رہتی ہیں، اگر ایسی چیز بھیجی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گی، شوہر کا قول معتبر ہوگا، یعنی وہ چیز مہر کی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی حضرت. جی حضرت. وَإِن بَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا، اور اگر شوہر نے عورت کی طرف کوئی چیز بھیجی، فقالت هُوَ هَدِيَّةٌ، تو عورت بولی وہ ہدیہ ہے، وقال هُوَ مَهْرٌ، اور شوہر نے کہا وہ مہر ہے، فالقول له، تو قول جو ہے وہ شوہر کا ہوگا، شوہر کا قول معتبر ہوگا، الا فيما هُيِّئَ لِلْأَكْلِ، مگر اس چیز میں جو کہ کھانے کے لیے تیار کی گئی ہے.
ہویا فعل مجہول ہے مگر اس چیز میں جو کہ کھانے کے لیے تیار کی گئی ہے، کل خبز، جیسے کہ روٹی، بھنا ہوا گوشت وغیرہ، ایسے میں شوہر کا قول معتبر نہیں ہوگا بلکہ عورت کا قول معتبر ہوگا. بخلاف الحنطہ، برخلاف گیہوں کے، کہ اگر گیہوں بھیجا ہے اس نے تو ایسی صورت میں شوہر کا قول ہی معتبر ہوگا. یہ مسئلہ ہو گیا آپ کا تام. اب آگے دیکھیے دوسرا مسئلہ. فَإِن نَكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً او حربی حربیۃ سما بمیتۃ او بلا مہر وذا جائز عندهم فغطیت او طلقت قبله او مات فلا مہر لها. متن دیکھیں، چاہے پہلے ترجمہ کر لیں اس کے بعد مسئلہ سمجھا دیتے ہیں. تو اگر ذمی نے ذمیہ سے نکاح کیا یا حربی نے حربیہ سے نکاح کیا، وہاں سے مراد ہے دارالحرب میں، کائے پہ نکاح کیا؟ مردار پر نکاح کیا یا بغیر مہر کے نکاح کیا. اور یہ بغیر مہر کے یا مردار پر نکاح کرنا ان کے نزدیک جائز ہو، کفار کے نزدیک. تو عورت سے وطی کر لی گئی یا وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی یا شوہر مر گیا، یعنی ایسی چیزیں پالی گئی جن سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے، فلا مہر لہا، تو عورت کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، کچھ مہر نہیں ہے. ذمی نے نکاح کیا. اب سنیے صورت مسئلہ، پہلے ذمی کا مطلب سمجھ لیجئے اگر نہ معلوم ہو. ذمی یہ کافر ہی کی قسم ہے. ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو کہ دارالاسلام میں رہے اور جزیہ دے. دارالاسلام میں رہے اور جزیہ، جو جسے ٹیکس کہتے ہیں، دارالاسلام میں رہ کر کے ٹیکس دے اور بادشاہ اسلام اس کی حفاظت کا ذمہ لے لے. مثلا اس کی جان کا، اس کی مال کا، اس کی عزت و آبرو کا یہ ذمہ لے لے بادشاہ اسلام، اس کو کہا جاتا ہے ذمی. تو اس کا حکم جو ہے وہ مسلمان کے حکم کی طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت بادشاہ اسلام پر ضروری ہے، ایسے ہی اس ذمی کی حفاظت بھی بادشاہ اسلام پر ضروری ہو جاتی ہے. تو مسئلہ سنیے کہ اگر کسی ذمی نے ذمیہ سے نکاح کیا دارالاسلام میں، یا حربی نے حربیہ سے نکاح کیا دارالحرم میں. حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو دارالحرم میں رہتا ہے. تو کسی ذمی نے ذمیہ سے یا حربی نے حربیہ سے دارالحرم میں رہتے ہوئے نکاح کیا اور مہر بنایا انہوں نے مردار کو یا اس چیز کو جو کہ مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے، جیسے کہ خون کو یا خنزیر کو، یا بغیر مہر کے نکاح کیا انہوں نے، مثال طور پر دونوں خاموش رہے مہر سے، یا مہر کی نفی کر دی کہ ارے ہمارا تمہارا کوئی مہر ہی نہیں رہے گا. اور بغیر مہر کے نکاح کرنا یا مردار پر نکاح کرنا یہ ان کے مذہب میں، کافروں کے مذہب میں یہ جائز ہو، اور پھر عورت سے اس سے وطی کر لی گئی یا اسے طلاق دے دی گئی یا شوہر جو ہے وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے کچھ بھی مہر نہیں ہوگا، اسے کچھ بھی مہر نہیں ملے گا. آئی بات سمجھ میں آپ کے کہ ذمی نے ذمیہ سے یا حربی نے حربیہ سے مردار یا بغیر مہر کے نکاح کیا، مردار پر یا بغیر مہر کے نکاح کیا، اور یہ نکاح کرنا ان کے نزدیک جائز ہو، تو اس صورت میں عورت کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا، چاہے اس سے وطی کر لی گئی ہو یا وطی نہ کی گئی ہو، شوہر مرا ہو یا شوہر نہ مرا ہو، یعنی مہر موقت ہو جاتا ہے. ایسی صورتیں بھی پالی جائیں تو بھی ان تمام صورتوں میں عورت کے لیے کچھ مہر نہیں ملے گا.
ہاں باقی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر نکاح کے جو باقی احکام ہیں، نفقہ کا واجب ہونا، عدت کا واجب ہونا، نسب کا ثابت ہونا، وارث بننا ایک دوسرے کا، یہ سب کے سب ثابت ہو جائیں گے، باقی احکام نکاح ثابت ہو جائیں گے، لیکن مہر جو ہے وہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیے ملا لیجیے، فَإِنْ نَكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً أَوْ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً سَمَّا، تو اگر کسی ذمی نے ذمیہ سے نکاح کیا یا حربی نے حربیہ سے نکاح کیا، وہاں اے فی دار الحربی یعنی دار الحرب میں، کائے پہ بِمَيْتَةٍ أَوْ بِلَا مَهْرٍ، مردار پر نکاح کیا یا بغیر مہر کے نکاح کیا، وَذَا جَائِزٌ عِندَهُمْ، اور یہ یعنی مردار پر نکاح کرنا یا بغیر مہر کے نکاح کرنا یہ کفار کے نزدیک جائز ہو، اے والحال ان النکاح بلا مہر یجوز عندهم، آواز کٹ رہی ہے حضرت، ہاں جی آواز کٹ رہی تھی حضرت ابھی۔ اب آ رہی صحیح، جی یعنی اس حال میں کہ نکاح بغیر مہر کے ان کے نزدیک جائز ہو، فلا یجب شیء، تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا شوہر پر، وانما قال ھذا، اور کہتے ہیں یہ جو فرمایا کہ یہ ان کے مذہب میں جائز ہو، اس لیے کہ اگر ان کے مذہب میں یہ جائز نہ ہو کیا کہ بغیر مہر کے نکاح کرنا یا مردار پر نکاح کرنا، تو ان کے مذہب میں جائز نہ ہو یا جو ہے ان کے نزدیک مہر واجب ہو جاتا ہو، تو مسئلے کا حکم یہ نہیں ہوگا، بلکہ مسئلے کا حکم جو ہے وہ وجوب مہر ہوگا، مہر جو ہے واجب ہو جائے گا، اور مہر مثل دینا جو ہے ایسی صورت میں شوہر پر لازم و ضروری ہوگا، اگر ان کے مذہب میں اس طریقے سے نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ اسی کو فرمایا وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا، اور مصنف نے یہ فرمایا کہ یہ ان کے مذہب میں جائز ہو، یہ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِن لَّمْ يَجُوزْ هَذَا، اس لیے کہ اگر یہ جائز نہ ہو فی دینہم، ان کے دین میں، او یجب المہر عندہم، یا مہر واجب ہو جاتا ہو ان کے نزدیک، لا یکون حکم المسألۃ عدم وجوب المہر، تو حکم مسئلہ جو ہے وہ عدم وجوب مہر نہیں ہوگا، مہر کا واجب نہ ہونا نہیں ہوگا، بلکہ مہر واجب ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں مہر مثل عورت کو ملے گا، مہر مثل دینا پڑے گا۔ بتائیے اور آگے تھوڑا دیکھ لیجئے، پھر فوتیات، تو وتی کر لی گئی، یعنی ایسی صورت مہر ہو گیا، وتی کر لی گئی، او طلقت قبل، یا اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، بتائیے سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہ پورا؟ جی حضرت۔ اور دیکھ لیجئے پھر وَإِن نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَيْنٍ ثم اسلم او اسلم احدهما فلها ذلك وفي غير عين فقيمة الخمر فيها ومهر المثل في الخنزير، لأن الخمر عندهم مثلي كالخل عندنا ولا يحل أخذها، فإيجاب القيمة يكون إعراضا عن الخمر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذمی نے ذمیہ سے نکاح کیا یا حربی نے حربیہ سے نکاح کیا، اور نکاح کائے پہ کیا؟ شراب پر نکاح کیا یا کسی معین خنزیر پر نکاح کیا، اشارہ کر دیا کہ یہ والا خنزیر ہے جو سامنے دکھ رہا ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ خنزیر جو ہے وہ مہر میں رہے گا، تو ذمی یا ذمیہ نے شراب یا خنزیر پر نکاح کیا، پھر اس کے بعد میں وہ دونوں اسلام لے آئے، مہر پر قبضہ نہیں ہوا تھا، ادلا بدلی نہیں ہوئی تھی مہر پر، کہ اس سے پہلے ہی شوہر اور بیوی، ذمی اور ذمیہ یا حربی اور حربیہ، یہ دونوں اسلام لے آئے، یا ان میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا، تو اب ایسی صورت میں مہر کیا ہوگا؟ کہتے ایسی صورت میں وہی چیز مہر ہوگی جو کہ معین کی گئی ہے، عورت کو وہی ملے گا، یعنی عورت کو وہی شراب یا وہی خنزیر، معین خنزیر ملے گا۔
مہر میں جو کہ معین کر دیا گیا تھا، جبکہ یہ ان کے نزدیک جائز تھا اس صورت میں، لہذا یہی واجب ہوگا. لیکن چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں تو مسلمان کے لیے واجب ہوگا کہ شراب کو بہا دے یا سرکہ بنا لے. عورت مسلمان ہے تو شراب اگر ہے تو شراب کو بہا دے یا اس کے بعد میں اسے سرکہ بنا لے، اور اگر خنزیر ہے تو خنزیر کو چھوڑ دے. اپنے پاس نہیں رکھ سکتی ہے کہ یہ سمجھ کر کے کہ ہاں یہ مہر ہے لہٰذا میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، یا شراب جو ہے مہر ہے اسے نہیں بہاؤں گی. تو مسلمان کے اوپر اس صورت میں لازم و واجب یہ ہوگا کہ شراب کو بہا دے یا اس کے بعد میں سرکہ بنا لے اور اس میں اضافہ کر کے، یا خنزیر ہے تو خنزیر کو چھوڑ دے. سمجھ میں بات آپ کے؟ جی حضرت. جی حضرت. وَإِنَّ نَكَحَ خَمْرٍ او خنزیر عین، اور اگر نکاح کیا ذمی یا ذمیہ نے، اور اگر ذمی یا حربی نے ذمیہ یا حربیہ سے نکاح کیا شراب یا معین خنزیر کے بدلے، ثم اسلم، پھر وہ دونوں اسلام لے آئے، او اسلم احدہما، یا ان میں سے ایک اسلام لے آیا، فلہا ذالک، تو اس کے لیے وہی ہے، یعنی وہی معین شراب یا معین خنزیر ہے جو کہ نکاح کے وقت مقرر کر دیے گئے تھے. وفی غیر عین فقیمت الخمر فیہا ومہر المثل فی الخنزیر. سنو اسی مسئلے کی دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح تو کیا گیا تھا شراب پر یا خنزیر پر، لیکن شراب یا خنزیر جو ہے معین نہیں کیا گیا کہ یہی شراب نکاح میں ہوگی یا یہ والا خنزیر مہر کا ہوگا. بغیر تعین کے شراب یا خنزیر پر نکاح کیا گیا. تو اب اس صورت میں، اور پھر اس کے بعد میں وہ دونوں اسلام لے آئے یا ان میں سے ایک اسلام لے آیا، تو ایسی صورت میں اگر شراب کی صورت ہے، یعنی شراب پر نکاح کیا ہے، تو شراب کی صورت میں شراب کی قیمت عورت کو مہر میں ملے گی، اور اگر خنزیر مہر مقرر کیا گیا ہے تو خنزیر کی صورت میں مہر مثل عورت کو ملے گا. وہاں پر وہی چیز تھی، لیکن یہاں پر اگر شراب ہے تو شراب کی صورت میں شراب کی قیمت ملے گی اور خنزیر کی صورت مہر مثل ملے گا. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ایسا اس وجہ سے ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ذوات الامثال میں مثل کا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذوات الامثال ہوتی ہیں، مثلی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قیمت والی ہوتی ہیں. تو جو مثلی ہوتی ہیں انہیں ذوات الامثال کہا جاتا ہے، اور جو قیمت والی ہوتی ہیں انہیں ذوات القیم کہا جاتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ذوات الامثال میں مثل کا لینا عین شے کا لینا ہوتا ہے، اور ذوات القیم میں قیمت کا لینا یہ عین شے کا لینا ہوتا ہے. تو اگر اور پھر چونکہ شراب جو ہے وہ ذوات الامثال میں سے ہے کہ اس کا مثل جو ہے وہ سرکہ ہے، اور خنزیر جو ہے وہ ذوات القیم میں سے ہے. تو اگر شراب کی صورت میں شراب کا مثل لیا جائے تو مثل کا لینا چونکہ عین شے کا لینا ہوتا ہے، اور شراب کا لین دین مسلمان کے لیے جائز ہے نہیں، لہذا اس صورت میں شراب کی جگہ جو ہے وہ مثل لینا جائز نہیں ہوگا. شراب لینا جائز ہوگا اور نہ جو شراب کا مثل ہے وہ لینا جائز ہوگا. لہذا خمر کی جو قیمت ہے، خمر کی قیمت مل جائے گی، اور خمر کی قیمت لینے کی صورت میں وہ عین شے لینے سے، شراب لینے سے اعتراض ہو جائے گا، شراب سے اعراض ہو جائے گا. اور خنزیر چونکہ ذوات القیم میں سے کہ اس کی قیمت ہوتی ہے، مثلی نہیں ہے. اور ابھی میں نے بتایا کہ ذوات القیم میں قیمت کا لینا عین شے کا لینا ہوتا ہے، لہذا خنزیر کی صورت میں اگر قیمت لی گئی خنزیر کی تو اس صورت میں خنزیر کا لینا ہی لازم آئے گا، اور خنزیر کا لینا مسلمان کے لیے لازم جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. لہذا خنزیر کی صورت میں مہر مثل لیا جائے گا، اور مہر مثل عورت کو دلایا جائے گا، اور مہر مثل لینے کی وجہ سے خنزیر سے اعراض ہو جائے گا.
تو شراب کی صورت میں شراب کی قیمت ملے گی اور خنزیر کی صورت میں مہر مثل ملے گا عورت کو. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی حضرت. جی حضرت. لگا لیجیے اگر پھر پوچھنا ہو پوچھ لیجیے گا. وفی غیر عین، اور غیر معین میں یعنی خنزیر غیر معین ہے شراب غیر معین میں، فقیمت الخمر فیہا، تو خمر کی قیمت ہوگی خمر کی صورت میں، اور مہر المثل بالخنزیر، اور خنزیر کی صورت میں مہر مثل ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہتے لأن الخمر عندهم مثلی، اس لیے کہ شراب کافروں کے نزدیک مثلی ہے. اس کا مثل ہے کیا؟ کل عندنا، جیسے کہ سرکہ ہمارے نزدیک مثلی ہے، ایسے ہی کافروں کے نزدیک شراب مثلی ہے. ولا یحل اخذها، اور مسلمان کے لیے شراب کا لینا حلال ہے نہیں. فایجاب القیمت یکون اعراضا، تو قیمت کا واجب کرنا یہ یکون اعراضا عن الخمر، تو قیمت کا واجب کرنا یہ شراب سے اعراض ہو جائے گا اور یہ کہا جائے گویا کہ اس نے شراب نہیں لی ہے. واما الخنزیر فمن ذوات القیم، اور رہا خنزیر تو وہ ذوات القیم میں سے ہے، عندهم کفار کے نزدیک. کالشاۃ عندنا، جیسے کہ بکری ہمارے نزدیک ذوات القیم میں سے ہے. فایجاب القیمت لا یکون اعراضا عنہ، تو قیمت کا واجب کرنا یہ خنزیر سے اعراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذوات القیم میں قیمت کا لینا یعنی شے کا لینا ہوتا ہے، تو لہذا قیمت کا واجب کرنا یہ خنزیر سے اعراض نہیں ہوگا. فیجب مہر المثل، تو مہر مثل واجب ہو جائے گا. کیوں؟ اعراضا عن الخنزیر، خنزیر سے اعراض کرتے ہوئے، تاکہ خنزیر سے اعراض ہو جائے.